اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کسا قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار پربہار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ تمام دوست احباب جانتے ہیں کہ آج ہم اس وقت جامع مسجد فیضان رضا میں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت محفل سجی ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بندے کتنے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، ہم جن کے گن گا رہے ہیں، سمجھ رہے کہ وہ ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور وہ ذکر رب کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ اتنا پیارا لگتا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرنے بیٹھے ہیں۔ شاعر کہتا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ارے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ہم تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے اور سننے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اس ذکر کے صدقے میں یہاں پر بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حضرت محمد بن عبداللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا، میں راستہ بھول گیا، پھر ایک شخص اچانک نمودار ہوا اور اس نے مجھے کہا میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے ولی جو ہے یہ کہتے ہیں جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، یہ میری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھ لیا آپ کون ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بھی ہستی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ جو آپ کے ساتھ جو ہستی ہے یہ کون سی ہستی ہے؟ تو وہ بتانے لگے، حضرت خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں اب اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ وہ شخص اس نے دیکھا کتنی بڑی ہستیاں آئی ہیں، اب ان سے کچھ مانگ ہی لیں۔ تو وہ شخص ان کو کہنے لگا کہ آپ دونوں اتنی بڑی ہستیاں ہیں، مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے آمینہ کے لال کا ودھوہا والا مکھرا دیکھا ہے؟ کیا آپ نے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ تو دونوں نے کہا ہاں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو سرکار نے کوئی حدیث بھی سنائی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہی مجھے سنا دے تاکہ میں آپ سے سن کے آگے لوگوں تک پہنچاؤں۔ انہوں نے آگے سے فرمایا کہ ہاں ہم نے ایک حدیث سنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اس کو نفاق سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے پانی سے کپڑے کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو بندہ صرف اتنا کہہ دے صلی اللہ علیہ محمد، اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، درود شریف پڑھنے کی بڑی ہی برکتیں ہیں، بڑی ہی رحمتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کام کو بھی شامل کر لیں اور ہمارا کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہ گزرے جس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ آج ہم آمینہ کے لال کا جو میلاد ہے وہ منانے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک درخت ہے اور اس کی جو اوپر والا جو حصہ ہے وہ آسمانوں تک ہے اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل چکی ہیں، اور آپ کے دادا جان خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس درخت سے ایک ایسا شاندار نور نکل رہا ہے کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہے۔ قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں کو پکڑ کر لٹک رہے ہیں اور قریش کے کچھ لوگ اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب وہ کاٹنے کے لیے آگے آتے ہیں، دادا جان کہتے ہیں میں نے خواب میں اتنا حسین و جمیل چہرہ دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ وہ شخص ان لوگوں کو پیچھے دھکیلتا ہے کہ کاٹنا نہیں ہے، ان ٹہنیوں کو پیچھے دھکیلتا ہے اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، دادا جان کہتے ہیں میں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ پھر جب وہ لوگ آگے آتے ہیں، پھر وہ شخص ان لوگوں کی پسلیاں توڑ دیتا ہے، ان کو پیچھے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جب دادا جان کی آنکھ کھلتی ہے بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ میں نے یہ کیسا عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا ہے۔ اپنے زمانے کے خواب بتانے والا جو اس وقت کا ماہر تھا اس کے پاس جاتے ہیں آپ کے دادا جان، حضرت عبد المطلب جاتے ہیں، اپنا خواب سناتے ہیں، میں نے آج خواب دیکھا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے، اس طرح کا درخت ہے، اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل چکی ہیں۔ جب اس کو خواب سنایا تو وہ بھی خوف زدہ ہو گیا۔ دادا جان نے خواب دیکھا، وہ بھی خوف زدہ، اب جس کو خواب بتایا وہ بھی خوف زدہ، لیکن خواب بتانے والا یہ کہنے لگا اگر تو تمہارا خواب سچا ہے تو سن لو، اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو مشرق اور مغرب کا مالک ہوگا، جو مشرق اور مغرب کا مالک ہوگا، لوگ اس کی پیروی کیا کریں گے، لوگ اس کی پیروی کیا کریں گے۔ چنانچہ پھر یہ خواب سچا ثابت ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے شادی کی حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ کے ساتھ، پھر ان سے ایک بیٹا حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ اللہ نے حضرت عبداللہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا، اور حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے چہرے میں
چمک اور دمک اس طرح تھی جیسے ان کے چہرے میں سورج چل رہا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ میں جان بوجھ کے اس طرف بات لے کے جا رہا ہوں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آمنہ کے لال کی شانیں تو بلند ہے ہی ہیں، آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کی بھی بڑی عظمت و شان ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی ان کی شان ہے، اگر کسی سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے وہ درخت بھی ہرا بھرا ہو جایا کرتا تھا، کسی درخت کو پھل نہیں لگتا تھا، حضرت عبداللہ اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے، درخت پہ پھل بھی آ جایا کرتا تھا۔ اور جب بتوں کے پاس سے گزرتے حضرت عبداللہ، کیونکہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، تو جب بتوں کے پاس سے گزرتے تو جس طرح بلی چیخیں مارتی ہے، بتوں سے ایسے چیخنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی۔ اور پھر آپ کی والدہ کی کیا شان ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا ہی عظمت و شان ہے آپ کی۔ مفتی احمد یار خان نبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک بات لکھی ہے آپ کے نام پر۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آمنہ۔ مفتی احمد یار خان نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمنہ کا جو مطلب ہے، ترجمہ ہے، وہ ہے ایمان والی۔ کیا ہے جی؟ ایمان والی۔ آپ فرماتے ہیں آمنہ میں 4 حرف ہیں، پہلا الف، دوسرا میم، تیسرا نون، چوتھا ہا۔ 4 حرف۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے جو اسم مبارک ہے اس میں کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف، الف، میم، نون، ہا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ جو الف ہے نا، الف، یہ اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس نام میں جو میم ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اس نام میں جو نون ہے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس نام میں جو ہا ہے یہ ہدایت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دنیا کو کلمہ پڑھایا ہے، اپنے ماں باپ کو کیسے کلمہ پڑھایا؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں، والدین کو زندہ کیا جاتا ہے، والدین اپنے بیٹے کے بددعا والے مکرے کو دیکھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو بھی باپ کو بھی دونوں کو کلمہ پڑھا کر اپنا امتی بنا دیتے ہیں۔ آج ہم جامع مسجد فیضان رضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی ولادت کے تذکرے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس دنیا میں پیدا ہونے والے کتنے ہی لوگ ہیں، کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کی خوشی کا سبب بنتا ہے، کوئی بندہ ایسا بھی پیدا ہوتا ہے جو خاندان والوں کی خوشی کا سبب بنتا ہے، کوئی بندہ ایسا بھی پیدا ہوتا ہے جو پورے علاقے والے خوشیاں مناتے ہیں، کوئی بندہ ایسا بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ پورا ملک جو ہے اس کے لیے وہ خوشی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن قربان جائے آمنہ کے لال کی عظمت و شان پر، آپ جو پیدا ہوئے ہیں، آپ ایک گلی کے لیے نہیں، ایک محلے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ آمنہ کے لال سارے جہانوں کے لیے رحمت اور خوشی کا سبب بن کے تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ آئے ہیں تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، خوشی کا سبب بن کر تشریف لائے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے ہیں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دیکھیں تو صحیح سارے نبی تشریف لائے ہیں، بڑی شانوں کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ
کہ نبیوں نے آنا، آ کے اپنا تعارف کرانا، پھر کچھ لوگ خوش نصیب لوگ ایمان لے آتے تھے اور اکثر بد نصیب ایمان سے محروم رہ جاتے تھے۔ یہ طریقہ کار تھا جتنے بھی نبی اور رسول آئے، کسی بھی نبی کی آمد سے پہلے ان پر ایمان لانے کا وعدہ کسی سے نہیں لیا گیا، کسی بھی نبی کی آمد سے پہلے ان کے چرچے اور تذکرے نہیں کیے گئے۔ اگر یہ شان حاصل ہے تو آمنہ کے لال کو حاصل ہے، آمنہ کے لال کو یہ شان حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا وَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کو جمع فرما کر ان سے وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب آ جائے گا تم نے پھر سارے کام چھوڑ دینے ہیں، پہلے آپ کے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے دین کی مدد کرنی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ عظمت، یہ شان اگر حاصل ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے چرچے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے عیسیٰ، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور اپنی امت کو یہ حکم دے دیں کہ ان میں سے جو بھی آمنہ کے لال کا زمانہ پائے وہ بھی ان پر ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا، اے عیسیٰ، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو پھر میں آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ آگے فرمایا، اگر میں محمد کو نہ بناتا، اے عیسیٰ یاد رکھ لو، میں جنت و دوزخ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث پاک ہے، اس میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے سونے محبوب، میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کو آپ کا عزت، آپ کا مقام اور مرتبہ دکھا سکوں۔ اے میرے سونے محبوب، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو اس دنیا کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ابھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں نہیں ہوئی، لیکن شان دیکھیں اللہ پاک نے کیسی عطا فرمائی ہے۔ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے اور تذکرے ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ جب جنگ ہوتی یہودیوں کی سرکار کی آمد سے پہلے، وہ کیا کرتے تھے؟ سرکار کا نام پیش کر کے اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ سب کو پتا تھا کہ وہ آنے والا ہے، وہ آمنہ کا لال آنے والا ہے، سب انتظار کر رہے تھے۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس آیت کے تحت تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے، یہودی جب کسی سے جنگ کرتے، جنگ شدت اختیار کر جاتی، زیادہ مشکل میں پھنس جاتے، پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ واپس آتے تو رات کھول کر، تو رات میں جہاں پر آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک لکھا ہوتا تھا، وہاں انگلی رکھتے، انگلی رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، یا اللہ، یہ جو تیرا سونا محبوب، یہ جو تیرا آخری نبی ابھی آنے والا ہے، ہم اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ اس کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یہودی پیش کرتے تھے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے نام کی برکت سے ان کو فتح عطا فرما دیتا۔
جنگ میں فتح ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، دو نقطے یہاں پر قابل غور ہیں، دو نقطے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرے، ان کی آمد کا انتظار کرنے والے ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ اس کو رد نہیں فرماتا۔ اور جو سرکار کا غلام، سرکار کا امتی، سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن کر آمنہ کے لال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ پاک اس کو کیسے حالیات واپس لوٹائے گا؟ اللہ یا رسول اللہ، یہودیوں نے وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ جب سرکار سے محبت کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں سرکار کا وسیلہ پیش کریں گے، اللہ کیسے حالیات واپس لوٹائے گا؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان کا اپنا بھی تو نبی تھا نا، وہ جس کا کلمہ پڑھتے تھے ان کا اپنا بھی نبی تھا، وہ اس کا وسیلہ کیوں نہیں پیش کرتے تھے؟ وہ آمنہ کے لال کا وسیلہ کیوں پیش کرتے تھے؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے، ان کے نبیوں نے، ان کے رسولوں نے ان کو تعلیم ہی یہی دی ہے کہ جب بھی مشکل وقت آ جائے، ہمارا نہیں، آمنہ کے لال کا وسیلہ پیش کرنا، اگرچہ وہ ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، لیکن اللہ کو ان سے پیار ہی اتنا ہے، رب ان کے وسیلے و مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ ان کے نبیوں نے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے جب دعا کرنی ہے، جب وسیلہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، ہمارا نہ کرنا بلکہ اس کا کرنا جس کا وسیلہ رد نہیں کیا جاتا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آنکھ نہیں کھولی، ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت فتح عطا فرما رہا ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بات نہیں یاد؟ ابھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں نہیں کھولی، جناب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی۔ حضرت عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہے، کافی زمانہ گزر گیا جب زمانہ تو پھر ایک دن کہنے لگے، یا اللہ میں سونے محمد کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نے جب آمنہ کے لال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم میں نے تو ابھی اپنے محبوب کو پیدا بھی نہیں فرمایا، تمہیں کیسے پتہ چل گیا ہے؟ آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، مالک و مولا، جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا تھا، میرے جسم میں جان آئی تھی، میں نے جب آنکھ کھول لی، آنکھ جب میری کھلی تو میں نے عرش کے ہر پائے پہ یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، مولا میں سمجھ گیا تھا جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے، جوڑ کے رکھا ہے، یہ ضرور بھی ضرور تیرا محبوب اور پیارا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، صدقت یا آدم انہ لحب الخلق، اے میرے سونے پیارے آدم تو نے سچ کہا ہے، میں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اپنے سونے محبوب سے پیار کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم سن لو، یہ میرا ایسا محبوب ہے، میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں، اگر میں اس کو نہ بناتا تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آنکھ نہیں کھولی، آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہے، آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی شانوں والے رسول عطا فرمائے ہیں، اتنی عظمتوں والے رسول عطا فرمائے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایسے رسول ہیں
کہ ابھی دنیا میں آئی نہیں، ان کی آمد کے چرچے پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ ابھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کی آمد کے چرچے پہلے ہی رب نے فرما دیے ہیں۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا اسعد تبان حمیری۔ کیا نام تھا؟ اسعد تبان حمیری۔ یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ ایک دن سیر کرنے کے لیے نکلا اپنے وزیروں کے ساتھ۔ بات بڑی سننے والی ہے اور بات بڑی مزیدار ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کتنے شاندار تذکرے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سرکار کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا اسعد تبان حمیری۔ ملک یمن جو ہے اس کی زبان میں بادشاہ کو کہا جاتا ہے تبا، اس وجہ سے اس بادشاہ کا جو نام ہے وہ یہ مشہور ہو گیا تبا الاول تبا حمیری، یہ اس کا نام مشہور ہو گیا بادشاہ کا۔ اب ہوا کیا، یہ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے نکلا۔ کیا کرنے نکلا جی؟ سیر کرنے کے لیے۔ اب اس کا قافلہ دیکھیں کتنا بڑا تھا۔ یہ بادشاہ سیر کرنے کے لیے نکلا، 7 وزیر ہیں اور 1,13,000 بندے اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ 1,13,000 بندے پیدل چل رہے ہیں اور 1,30,000 بندے گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اتنا بڑا قافلہ اس بادشاہ کا یہ سیر کے لیے نکلا ہے، اور جب اتنا بڑا قافلہ جس شہر میں بھی جاتا وہ شہر والے بڑے حیران ہو جاتے، بادشاہ کا روب اور دبدبا شہر والوں پہ پڑ جاتا تھا، سارے حیران، واہ یار کیا بادشاہ ہے، اتنا بڑا قافلہ اس کا۔ یہ بادشاہ کیا کرتا تھا، سیر کرتے کرتے جس شہر میں جانا اس شہر کے 4 بڑے معزز علماء کو منتخب کرتا، اپنے قافلے میں شامل فرما لیتا تھا۔ سیر کرتے 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 بادشاہ کے قافلے میں 10,000 علماء شامل ہو گئے۔ آپ اسے اندازہ لگائیں بادشاہ کتنے شہروں میں بادشاہ نے سفر کیا ہوگا۔ 10,000 علماء اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ لشکر، یہ قافلہ چلتا 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 مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ جب مکہ میں پہنچا، یہ عام قوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے۔ یہ قافلہ چلتا چلتا مکہ میں پہنچ گیا۔ مکہ کے لوگوں نے زیادہ کوئی عزت، کوئی تعظیم احترام اس بادشاہ کا نہیں کیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، ظاہری بات ہے اس کا اتنا بڑا لشکر تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو اکٹھا کیا کہ جس طرح باقی شہر والوں نے میری عزت احترام تعظیم کی ہے انہوں نے نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ تو وزیروں نے بتایا یہ دیہاتی لوگ ہیں، ان کو کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، بس ان کا ایک یہاں پر خانہ کعبہ ہے، عمارت ہے، یہ وہاں اندر جا کے عبادت کرتے ہیں بتوں کی، یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ان کے جو خانہ کعبہ ہے اس کو بھی تباہ کر دوں گا، اس جگہ کو ویران کر دوں گا، ان کے مردوں کو بھی قتل کر دوں گا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو میں قیدی بنا دوں گا۔ یہ بادشاہ نے جب ارادہ بنایا، ابھی یہ سوچنے کی بات ہی تھی، ارادہ ہی بنایا تھا، بادشاہ سلامت کو اسی وقت شدید قسم کا سر درد شروع ہو گیا۔ اس کا سر درد شروع ہو گیا، چیخنے لگا، چلانے لگا، آنکھوں سے، ناک سے، منہ سے بدبودار پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ ایسی بیماری لگ گئی بادشاہ سلامت کو۔ اب بڑے بڑے طبیب آ رہے ہیں،
علاج کر رہے ہیں، بادشاہ کا علاج نہیں ہو رہا۔ سارے طبیب آ کر یہی کہتے ہیں یہ ہمیں زمینی معاملہ نہیں لگتا، یہ ہمیں آسمانی معاملہ لگتا ہے، یہ آسمانی معاملہ لگتا ہے۔ بادشاہ کو جب آرام نہیں آیا، 4000 علماء جو بادشاہ کے لشکر میں شامل تھے، ان میں سے ایک عالم دین نے وزیر کو کہا کہ اگر تم مجھے صرف بادشاہ سلامت سے ایک سوال کرنے کی اجازت دو تو میں بادشاہ کا علاج دریافت کر سکتا ہوں۔ وزیر نے کہا ہمیں اور کیا چاہیے، آؤ ملو بادشاہ سے سوال کرو۔ اب وہ عالم دین بادشاہ سلامت کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، صرف بادشاہ سلامت ہے اور وہ عالم دین ہے۔ اب عالم دین نے ایک ہی سوال کیا، بادشاہ سلامت جھوٹ نہیں بولنا، آپ ذرا مجھے بس یہ بتا دیں یہاں جو خانہ کعبہ ہے آپ نے اس کے بارے میں کوئی غلط سوچ تو نہیں سوچی، کوئی غلط ارادہ تو نہیں کیا؟ بادشاہ نے بتایا ہاں میں نے کیا ہے۔ تو عالم دین کہنے لگا بادشاہ سلامت فوراً توبہ کریں، آپ کو نہیں پتا یہ جو خانہ کعبہ کا رب ہے نا یہ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، فوراً توبہ کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بادشاہ کو اور کیا چاہیے تھے، بادشاہ نے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، بادشاہ سلامت فوراً ٹھیک ہو گئے۔ جب فوراً ٹھیک ہو گئے بادشاہ پھر اسی وقت اپنا دین چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ رب العزت پر ایمان لے آیا، دین ابراہیمی پر بادشاہ سلامت چلنا شروع ہو گئے۔ پھر وہاں سے وہ قافلہ نکلا، مدینے پہنچ گیا۔ مدینہ اس وقت میں آب ہو گیا جنگل، یثرب اس کا نام تھا۔ یثرب کا مطلب یہ ہے بیماریوں کا گھر، بیماریوں کا گھر۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا، اور جو تندرست بندہ وہاں پر جاتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ لیکن صدقے جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر، قربان جائے آمنہ کے لال کے چاند پر، آپ جب تشریف لے آئے وہ جگہ جہاں پر کوئی جاتا نہیں تھا آج اس جگہ پر جانے کے لیے عاشق تڑپتے رہتے ہیں۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ ارے کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ آج عاشق روتا ہے مدینے جانے کے لیے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کوئی نہیں جاتا تھا، جب آمنہ کے لال کے قدم مبارک لگ گئے اب ہر کوئی وہاں جانے کے لیے ترستا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ وہی جگہ تھی جہاں کوئی تندرست بندہ جاتا تھا بیمار ہو کے واپس آتا تھا۔ اب یہ ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں جتنا مرضی بیمار چلا جائے وہاں جاتا ہے تو شفا حاصل کر کے ہی واپس آتا ہے۔ مدینے جاتا ہے، مدینہ اس لیے عطار ہے دل و جان سے پیارا، کیوں؟ کیونکہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینے میں۔ اب ہمیں مدینے سے پیار ہو گیا ہے، اب ہم مدینے جانے کے لیے تڑپتے ہیں۔ پہلے یہ جنگل تھا بے آب ہو گیا، بادشاہ سلامت کا قافلہ چلتے چلتے مدینے پہنچ گیا۔ جب مدینے پہنچا اس جگہ پر جو 4000 10,000 علماء ساتھ تھے انہوں نے ایک مشورہ کیا، ایک میٹنگ کی، مشورہ کیا انہوں نے۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ 400 علماء، کتنے علماء؟ 400 علماء نے یہ پکا وعدہ کیا کہ ہم مر جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں، بادشاہ ہمیں مار دے، ہم یہ جگہ چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ 400 علماء نے یہ نیت کی وہاں پہ۔ جب بادشاہ سلامت کو پتہ چلا، بادشاہ کے وزیروں نے بتایا تو بادشاہ ان کے پاس آ گیا، 400 علماء کے پاس، بھئی تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ 400 علماء جن کے دل میں محبت رسول تھی، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہو چکی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے تھے، جنہوں نے آسمانی کتابوں میں آمنہ کے لال کی باتیں پڑھی تھی، تذکرے پڑھے تھے، وہ 400 علماء جب وہاں پر رہنے کے لیے ضد کرنے لگے، بادشاہ سلامت آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ 400 علماء نے بتایا بادشاہ سلامت یہ جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے۔ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے اس جگہ پہ تشریف لائیں گے،
کہنے لگے بادشاہ سلامت وہ نبی بڑی شانوں والے ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت ان کی شان بڑھانے کے لیے قرآن بھی عطا فرمائے گا، اور وہ اتنی شانوں والے ہوں گے کہ قیامت والے دن ہم کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ کلمہ پڑھائیں گے۔ بادشاہ سلامت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں رہے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں وہ آ جائیں، اگر نہیں بھی آئیں گے تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گی۔ بادشاہ سلامت نے جب ان علماء کی یہ محبت بھری گفتگو سنی، بادشاہ نے کہا 400 تم اکیلے نہ رہو، پھر میں بھی ایک ساتھ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بادشاہ کے دل میں بھی محبت رسول پیدا ہو گئی، ایک سال تک بادشاہ سلامت ان کے ساتھ وہاں پر رہے۔ کیا کر رہے تھے سارے مل کر؟ انتظار کر رہے تھے کہ کملی والا آنے والا ہے، وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی آنے والا ہے، سرکار کا انتظار کرتے رہے۔ ایک سال بادشاہ سلامت نے انتظار کیا، اپنی سلطنت کے امور چھوڑ کر، سب کام کاج چھوڑ کر، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ آمنہ کے لال کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب انتظار کر رہے ہیں، سال بعد بادشاہ سلامت وہاں سے رخصت ہو گئے۔ رخصت ہونے سے پہلے ایک خط لکھا۔ کیا لکھا جی؟ ایک خط لکھا۔ خط لکھ کر وہ جو عالم دین تھے رازدانہ انداز میں ان کو بلایا اور کہا یہ میرا خط اپنی نسلوں میں منتقل کرتے رہنا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میرا یہ خط ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اب وہ 400 علماء وہاں رہتے رہے۔ بادشاہ سلامت نے 400 علماء کی شادیاں بھی کی، ان کو عالی شان وہاں پر گھر بنا کے دیے، بستی وہاں پر آباد کر دی۔ اب وہ وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے، انتظار کرتے رہے آمنہ کے لال کا۔ بادشاہ سلامت نے جو خط لکھا اس میں کیا تھا؟ خط میں یہ لکھا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور آپ پر جو کتاب قرآن نازل ہونا ہے میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا زمانہ مجھے مل گیا پھر تو اللہ کا شکر ہے، اگر آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو مجھے بھی اپنی امت میں شامل فرما لیں۔ یہ بادشاہ سلامت نے اس خط میں لکھی یہ بات۔ اب وہ خط منتقل ہوتا رہا، نسل در نسل وہ منتقل ہو رہا ہے۔ ادھر آمنہ کے لال تشریف لے آئے۔ 53 سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں زندگی گزاری۔ کتنے سال؟ 53 سال۔ 53 سال زندگی گزارنے کے بعد جب ہجرت کرنے لگے مدینے کی طرف، مدینے والوں کو پتہ چل گیا اب وہی آنے والا ہے جس کا ہم 1000 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ مدینے میں اس وقت ان 400 علماء کی نسلیں موجود تھیں جو اس خط کو محفوظ رکھ کر نسل پر نسل وہ آ رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا آمنہ کے لال مدینہ آنے والے ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ بلا لی۔ اب یہ ہم نے خط کس طرح پیش کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ اب سنیے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے انہوں نے وہ خط حضرت ابو لیلہ انصاری کو دیا۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو خط دیا کہ یہ خط آپ نے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور ان کو بتانا ہے 1000 سال پہلے یہاں پر ایک بادشاہ آیا تھا آپ کا غلام، اس نے یہ خط آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، حضرت ابو لیلہ انصاری یہ وہ خط لے کر سرکار کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا، پہچان نہیں تھی کہ کون ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاش کرتے کرتے جب سرکار کے پاس پہنچے، سرکار نے ان کو پہچان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو پہچان لیا اور پہچان کر فرمایا ابو لیلہ انصاری ادھر آ جاؤ۔ وہ حیران کہ میرا نام بھی پتہ ہے، مجھے جانتے بھی ہیں، میرا نام لیا، میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ آپ فرمانے لگے ابو لیلہ انصاری آ جاؤ میرے پاس، اور وہ بادشاہ کا خط کدھر ہے؟ وہ خط بھی لے کر آؤ۔ وہ بادشاہ کا خط کدھر ہے؟ ابو لیلہ انصاری حیران ہو گئے، پوچھنے لگے آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے میں ہی تو محمد ہوں جس کا خط لے کر تم آئے ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، حق چاہے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی ملاقات میں نام بھی پہچان لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ میرے 1000 سال پہلے میرے جس غلام نے میرے لیے خط بھیجا ہے وہ خط بھی لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا، اے ابوبکر خط پڑھ کے سناؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق خط پڑھ کے سنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ خوبصورت جملے ارشاد فرما رہے ہیں، مرحبا بالاخی الصالح، او میرے نیک بھائی تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، صدیوں سے لوگ انتظار کرتے رہے، وہ آنے والا ہے۔ صدیوں سے لوگ اس انتظار میں تھے، وہ آنے والا ہے۔ نبیوں نے جن کی آمد کے ڈنکے بجائے لوگوں وہ آنے والا ہے۔ یہودیوں نے اپنے قبیلے چھوڑ کر مدینے آ کے ڈیرے لگائے، کیوں کہ وہ آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد دعا فرمائی، یا اللہ خانہ کعبہ تو تعمیر کر لیا ہے، اب اس گھر میں اس کو بھیج دے جو آنے والا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، صدیوں سے محفلیں سجتی رہی، ہر کوئی یہی کہتا رہا وہ آنے والا ہے، ان قریب وہ آنے والا ہے۔ لیکن ہماری خوش قسمتی، ہماری خوش نصیبی دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے وہ آنے والا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ ودھا، چہرہ ودھا، آقا کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ وہ تو کہتے رہے وہ آنے والا ہے، ہم کہتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ارے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آخر میں پھر یہی کہوں گا، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، سارے پرو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہانہ دے مختار آ گئے۔ وہ تو سارے یہی کہتے رہے وہ آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی، وے کھن فرشتے اللہ دا دلدار آ گئے۔ سب دائیاں حلیمہ نو حیرت نال پوچھ دیاں نے، کتھوں لے کے آئی یہ دلدار بڑا سورا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں آپ بیماری ہاں، میری کلی بیماری ہے، میں آپ بھی ماری ہاں، میری کلی بیماری ہے، پر میری گودی چ نبیاں دا سردار بڑا سورا۔ میری دعا ہے کہ ہم نے جتنا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر خیر کیا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی دوست احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو سلامتیاں، خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔